اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، خوش آمدید اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر 100 سال بعد کے اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے دن میں دہلی پہنچا۔ شہر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ مسلمان ہندوؤں اور ہندو مسلمانوں کی دعوتیں کر رہے تھے، لیکن ہندوؤں میں اس بات پر عام ناراضگی پائی جاتی تھی کہ مسلمانوں نے شہر کے سب سے اونچے مینار یعنی قطب صاحب کی لاٹ پر پاکستان کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ ہندو فوجیان مصر تھے کہ وہ بھی اس مینار پر ہندوستان کا جھنڈا بلند کریں گے۔ بہت لے دے کے بعد چند سنجیدہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے فسادات کو روکنے کی نیت سے مجھے ثالث مقرر کر دیا اور میں نے جھگڑا نپٹانے کے لیے دونوں جماعتوں کے جھنڈے جو لمبائی میں سے ایک تھے قطب مینار پر نصب کر دیے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اگلے دن ہندو اور مسلم اخبارات کی پہلی خبر میری دانشمندی کے متعلق تھی۔ تیسرے دن اخبارات میں سالار کا یہ اعلان شائع ہوا کہ اس دن اتفاق سے میز ٹوٹ گئی، ورنہ ہمارا جھنڈا لیگ والوں کے جھنڈے سے کم از کم 2 فٹ بلند ہوتا۔ لیکن چوتھے دن لاہور کے اخبارات میں مسلم نیشنل گارڈز کے سالار کا یہ بیان درج تھا کہ اگر اس دن میز نہ ٹوٹتی تو ہم ایک اور آدمی بھیج سکتے تھے جو آسانی سے 3 آدمیوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جواب میں مہابیرول کے سالار نے یہ لکھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا جھنڈا ہندوستان کے بلند ترین مقام پر لہرائے گا۔ ہم حیران تھے کہ وہ بلند ترین مقام کیسا ہو سکتا ہے، لیکن 3-4 دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ لاہور سے 50 مسلمانوں کا ایک گروہ ہمالیہ کی طرف سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر واقع پاکستان کا جھنڈا گاڑنے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور اگلے دن مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ خبر سنتے ہی 60 ہندو نوجوانوں کی ایک ٹولی بذریعہ ہوائی جہاز ہمالیہ کے دامن میں پہنچ چکی ہے اور پہاڑ پر چڑھنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر دونوں پارٹیاں ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے؟ چنانچہ چند دن کی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو پہلے پہنچ جائے وہ جیتا۔ دونوں پارٹیوں کی رضامندی پر ایک امریکن، ایک روسی اور ایک انگریز ہوا باز کو ثالث مقرر کیا گیا۔ یہ ثالث ہر روز ہوائی جہاز پر اٹھتے تھے اور واپس آ کر دونوں قافلوں کی رفتار کی خبر دیتے تھے۔ چند دنوں کے بعد ان ثالثوں کی آخری اطلاع یہ تھی کہ خرابی موسم کے باعث دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچ نہیں سکی، لیکن لیگ والوں نے اس سے نچلی چوٹی پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ اس دوران میں ہندو اور مسلم اخبارات میں 80% خبریں مہم اس کے متعلق ہوتی تھی اور وہ مبالغہ آرائی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن ایک ہندو اخبار کی خبر کا عنوان یہ تھا، ہندوستان کے شہر ہمالہ کی برفانی چوٹیوں میں۔ اس کے جواب میں ایک مسلم اخبار کی خبر یہ تھی کہ پاکستان کے شاہین ہمالہ کے آسمانوں پر۔ ایک اور ہندو اخبار کی سرخی یہ تھی کہ ہمالہ نے دیش بھکتوں کے سامنے ماتھا ٹیک دیا، اور اس کے جواب میں ایک مسلم اخبار کی سرخی یہ تھی کہ ہمالہ کی چٹانیں اللہ اکبر کے نعروں سے لرز اٹھی۔ اب لطف یہ ہے کہ نہ پاکستان کی مہم اپنی کامیابی پر بہت زیادہ مسرور ہے اور نہ ہندوستان کی مہم کو مایوسی ہوئی ہے۔ دونوں پارٹیوں کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچ کر دم لیں گے۔ آئندہ سال کے لیے انہوں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام سے روانہ ہوں گی۔ چند دن ہوئے تبت سے لاما کا ایک ایلچی دہلی میں پہنچا اور اس نے اخباری نمائندوں کا یہ بتایا کہ پاکستان اور ہندوستان کے مقابلہ کی خبر سن کر تبت کی ایک پارٹی کو مقابلے کا شوق پیدا ہوا اور وہ ایورسٹ کی چوٹی پر اپنا جھنڈا گاڑ چکی ہے، لیکن ایک ہفتہ بعد ایک روسی اور ایک امریکن ہوا باز نے اس خبر کی تردید کی اور انہوں نے بتایا کہ تبت کی مہم ایک اور چوٹی پر اپنا جھنڈا نصب کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور یہ چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے 2000 فٹ نیچے ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اگلے سال کے لیے نیپال سے بھی ایک مہم روانہ ہوگی۔ بہرحال صورت یہ ایک دلچسپ مشغلہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر تمام دنیا کی سلطنتیں اپنا جھنڈا بلند کرنے کا ارادہ کر لیں تو 2-4 برس کے بعد یا 2-4 برس کے اندر ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے کے لیے اچھی خاصی گزرگاہیں تیار ہو جائیں گی۔
اس چینی سیاح کا نام شوشک شک تھا۔ وہ ہندوستان میں 5 سال رہا، گرمیاں پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ میں گزارا کرتا تھا اور سردیاں بمبئی میں۔ اس نے ہندوستان کی اور پاکستان کی 5 سالہ تعمیری اسکیموں پر نہایت شاندار تبصرہ لکھا ہے کہ اپنی رپورٹ کے اختتام پر وہ ہر 2 ممالک کے دستور اساسی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کی رفتار بہت تیز نہ صحیح لیکن حوصلہ افزا ضرور ہے، لیکن جدید ہندوستان کے معمار اپنے سیاسی محاتمہ کی اینک سے 5000 سال چھپے دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے جنوب میں جس زمانے میں پانی پت میں مسلم لیگ اور کانگریس میں سمجھوتا ہو رہا تھا، مدارس کے اچھوت لیڈر ڈراؤنسان کے مطالبہ پر زور دے کر ہنس رہے تھے۔ کانگریس نے ابتدا میں اچھوتوں کی اس تحریک کو چند غیر ذمہ دار چھوت لیڈروں کی ہنگامی آرائی قرار دے کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن معاہدہ پانی پت کی 5 سال بعد یہ تحریک بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکی تھی۔ جگہ جگہ فسادات رونما ہو رہے تھے۔ سیکورٹی کونسل نے اچھوت کی لیڈر کی درخواست پر 3 ججوں کا ٹریبیونل بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن کانگریس کے راشٹرپتی نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے مسائل خود طے کریں گے۔ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اچھوتوں کو، جو ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، خوش نہ کر سکیں۔ اس کے بعد کانگریس کے راشٹرپتی نے اعلان کیا کہ اگر ہمارے اچھوت بھائی ڈراؤستان کا مطالبہ واپس لے لیں تو ہم ان تمام مطالبات مان لینے کے لیے تیار ہوں گے۔ سردست صرف ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکے گا، ہندوستان کی 1/3 زمین ان کے حوالے کی جائے گی۔ زمین بھگوان کی ہے اور ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہندوستان کی زمین بنجر پڑی ہوئی تھی۔ آرین قوم نے یہ حکومت اس کو اپنے پسینے سے قابل کاشت بنایا۔ اب وہ 4000 برس سے اس پر قابض پہلے آتے ہیں اور اس دوران میں اچھوتوں نے کبھی کھیتی باڑی کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن حکومت انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو حکومت اس بات کی پوری کوشش کرے گی کہ انہیں ان کی ضرورت کے مطابق زمین دی جائے۔ ماہرین جغرافیہ کا خیال ہے کہ جنوبی ہندوستان کا سمندر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور دریاؤں کی مٹی سے نئی زمین پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ آئندہ 4 لاکھ برس میں جس قدر زمین سمندر خالی کرے گا وہ تمام اچھوتوں کے ہوئی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ حکومت کو معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ آئندہ 10 برس تک انسان مریخ پر پہنچ جائے گا۔ امریکہ کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ مریخ قابل کاشت زمین تمام ممالک کو ان کی آبادی کے لحاظ سے تقسیم کی جائے گی۔ اگر امریکہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اچھوت کو مریخ پر 50 ایکڑ زمین عطا کریں گے اور ابتدائی 3 سال ان سے کوئی لگان وصول نہ کیا جائے گا۔ اچھوتوں کے چند سادہ دل لیڈر مریخ پر زمین حاصل کرنے کی امید پر ڈراؤنستان کے مطالبہ سے دستے کش ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اکثریت کا یہ فیصلہ تھا کہ اول تو انہیں مریخ پر زمین ملنے کی امید نہیں، اور اگر مل بھی گئی تو کانگریس اپنا وعدہ کبھی پورا نہ کرے گی۔ مریخ میں بھی ان کے حصے ناقابل کاشت جنگلات آئیں گے۔ اچھوتوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا اور کانگریس کو اس بات کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے کہ مطالبہ ڈراؤستان سے دستے کمش ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اچانک کانگریس کے سیاسی محاتمہ کا جو 6 سال قبل سیاسیات سے کنارہ کش ہو چکے تھے، کسی گوشے تنہائی سے نکلے اور انہوں نے اچھوت لیڈروں کو ملاقات کی دعوت دی، انہیں سمجھایا، لیکن جب اچھوت لیڈر مطالبہ ڈراؤنستان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو کانگریس کے سیاسی محاتمہ نے مرن بھرت رکھ لیا۔ 20 دن وہ صرف نازنگی کے رس اور بکری کے دودھ پر گزارا کرتے رہے۔ 21ویں دن ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ وہ قریب المرگ ہیں اور اچھوت لیڈروں نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد بکری کی جہ کا واقعہ آتا ہے۔ ہندوستان کی راجدھانی ایک وسیع عمارت کے ایک کشادہ کمرے میں چند دھڑنگ سادھو آلتی پالتی مارے ایک نصف دائرے میں شریروں کی کھالوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک چبوترا ہے۔ کمرے کی تمام دیواروں کے ساتھ مہاتما گاندھی کی بے شمار مورتیاں ہیں۔ چبوترے کے پیچھے دیوار کے ساتھ گاندھی جی کی سب سے بڑی مورتی ہے، ساتھ ہی ایک خوبصورت بکری کھڑی ہے جو گاندھی کے مجسمے کے ایک ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہاتھ انہوں نے بکری کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ ایک دبلا شخص ایک ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی گھڑوی اور دوسرے ہاتھ میں مالا لیے داخل ہوتا ہے۔ تمام سادھو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں،
महागौरों की जय। महागौरों चबूतरे पर चौकड़ी मारकर बैठ जाता है और अपना नहीफ बाजू हवा में बुलंद करके सबको बैठने का इशारा करता है। सब बारी बारी बैठ जाते हैं। महागौरों, भगवान का शुक्र है कि हमें मलीचियों से छुटकारा मिला है। अब हम अपनी मर्जी से अपने देश का कानून बना सकेंगे। एक साधु उठकर महाराज, मर्जी और कानून दोनों बदिशी जबान के लफ्ज महागौरों गड़वी से पानी का एक घूंट पीकर हमने उन्हें गंगाजल पिलाकर शुद्ध कर लिया है, ये लिख लो। एक साधु जल्दी से रजिस्टर खोलकर लिख लेता है। दूसरा साधु, महाराज वासुदेव ने आप पर तो एतराज किया था, लेकिन जबान और लफ्ज भी बदेशी हैं। पहला साधु, एतराज भी बदेशी है, 16 आने खालस बदेशी। महागुरु, पानी के 3 घूंट पीकर हम उन्हें भी शुद्ध करते हैं। लिख लो और जब तक हम अपनी बात खत्म ना करें किसी को बोलने की आज्ञा नहीं। बदेशी जबान के जो लफ्ज मेरे मुंह से निकले वो आप सब नोट करते हैं, वो सब इकट्ठे शुद्ध कर लिए जाएंगे। मुसलमानों के साथ रहकर हमने अपनी जबान खराब कर ली है, अब इन सब बातों का इलाज हो जाएगा। तीसरा साधु, महाराज आपने बहुत दरिया की बदेशी लफ्जों को शुद्ध करने का आसान तरीका बता दिया, वरना महापको और महानतरी की तरह मुल्क के दूसरे वधियापति भी पागल खाने चले जाते। महागौरू, ये भगवान की दिया थी कि मेरे जहन में ये बात आ गई। खैर उन बातों को छोड़ो, अब काम का वक्त है। हुकूमत ने धर्म को नए सिरे से जिंदा करने का काम हमारे सपुर्द किया है और ये काम आसान नहीं। गांधी की मूर्ति की तरफ इशारा करके हमारे महात्मा जी ने प्राण देते वक्त कहा था कि इस मुल्क के धर्म सिखों का सबसे पहला फर्ज ये है कि हम जियो हथियार रोकें। तुम सब ये जानते हो कि जहाँ जियो हथिया होती है वहाँ भगवान नहीं रह सकता। इसलिए मैंने महागौरों का अहद संभालते हुए राष्ट्रपति से कहा था कि मैं इस धरती में जियो ही इतना रोकना चाहता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में राकिश लोगों की मुखालफत की वजह से मैं कुछ ना कर सका। अब भगवान का शुक्र है कि वो हमसे अलहदा हो गए हैं, इसलिए हमारा काम बहुत आसान हो गया है। जियो हथिया रोकने के लिए नहायत सख्त कानून बनवाना चाहता हूँ और तुम देखोगे कि इस कानून पर अमल होने के बाद भगवान हमारे मुल्क पर अपनी दरिया की बारिश करेगा और भारत माता खुशहाली का वो जमाना फिर देखेगी जिसके लिए हम 1000 वर्ष से तरस रहे हैं। तुम जानते हो कि जानवर तमाम इंसानों की बदली हुई सूरतें हैं, इसलिए हमें चंद खास जानवरों के लिए नहीं बल्कि हर जानवर की हिफाजत के लिए कानून बनाना पड़ेगा। हमारे देश में अब गौ माता की हस्तियां का सवाल ही पैदा नहीं होगा। हुकूमत ने गाय पर जुल्म करने वाले की सजा फांसी रखी है। फिर भी ये खदशा था कि हमारे मुल्क में जो मलीच अब तक आबाद हैं उनका दिल गाय माता के मुतालिक अभी तक साफ नहीं हुआ और वह कानून के खौफ से अगर गाय को मारेंगे नहीं तो भी उसे मुख्तलिफ तरीकों से तंग जरूर करते रहेंगे। इसलिए मैंने हुकूमत को मशवरा दिया था कि मलीच मुसलमानों को गाय पालने की मुमानत कर दी जाए। भगवान की कृपा से हुकूमत ने मेरा ये मशवरा मंजूर कर लिया है। तमाम साधु यक जबान होकर गौ माता की जय, भगवान की जय, मातर भूमि की जय, महागुरु की जय। महागुरु, भगवान गांधी जी को गाय माता की तरह बकरी माता के साथ बहुत प्रेम था। बकरी माता को अपनी आत्मा की तरह वो हर वक्त अपने साथ रखते थे। अंग्रेजों के मुल्क में गांधी जी को पुत्र हिंदू के घर का भोजन मिलने की उम्मीद न थी, इसलिए वो वहाँ बकरी माता को अपने साथ ले गए और इसी दूध पर गुजारा करते रहे। लोगों का ख्याल था कि इस छोटे से जानवर का दूध महात्मा जी को गुजारने के लिए काफी न होगा। यूँ तो हमने सुना है कि वलायत पहुंचकर इस पर पोतर जानवर के थनों से दूध की नहरें फूट निकली। हमारे देश के जितने महापुरुष गांधी जी के साथ गए थे वो इसके दूध से अपना पेट भरते थे। बकरी माता ने मलीच अंग्रेजों की अपुत्र धरती का घास और चारा खाने से इनकार कर दिया, परंतु रात के वक्त भगवान के देवता आते और सोरख के दरख्तों के पत्तों की एक टोकरी और सोरख की नहरों के ठंडे और मीठे पानी की एक बाल्टी भरकर बकरी और माता के सामने रख दी जाती। बकरी माता भोजन कर लेती है तो ये खाली टोकरी और बाल्टी खुद ब खुद जमीन में छुपन हो जाती। हमने सुना है कि बकरी माता का दूध धोने की जरूरत ना थी। जब किसी महापुरुष को भूख लगती वो अपना कटोरा बकरी माता के नीचे रख देता और बकरी माता के थनों से दूध की धारें बह निकलती। इस पुत्र दूध के चंद घूंट पीते ही
اس پوتر دودھ کے چند گھونٹ پیتے ہی مہاپرشوں کی آنکھیں روشن ہو جاتی اور ان کی آتما آکاش تک کی خبر لاتی اور جھوم جھوم کر یہ کہتے، مہاتما جی، بکری ماتا کے دودھ میں پھولوں کی مہک اور شہد کی سی مٹھاس ہے۔ مہاتما جی جواب دیتے، بکری مانا گو ماتا کا دوسرا روپ ہے، اس لیے اسے چند ماس کھانے کے والے مسلمان بھی مہاتما جی کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے مہاپرشوں کو بکری ماتا کے دودھ کی تعریف کرتے سنا اور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ اس پتر دودھ نے مہاپرشوں میں وہ شکتی پیدا کر دی ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو دھرتی کانپ اٹھتی ہے، تو ان کے دلوں میں بکری کا ماتا کا دودھ پینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک مسلمان نے مہاتا جی سے ہاتھ باندھ کر پرارتھنا کی کہ مجھے بھی 2 گھونٹ دودھ دیجیے۔ مہاتما جی مہادیالو تھے، وہ اس کی درخواست رد نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کٹورا بکری ماتا کے سامنے رکھ دو، اگر وہ تمہیں اپنا دودھ دینا پسند کرے تو مجھے کوئی انکار نہیں۔ ماس خور مسلمان کٹورا لے کے آگے بڑھا، لیکن تم جانتے ہو کیا ہوا؟ تمام سادھو، نہیں مہاراج، مہاگورو۔ جہاں ملیچ مسلمان اپنا کٹورا لے کے آگے بڑھا، بکری ماتا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، اس کے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے، اس کے سینگ برچھیوں کی طرح چمکنے لگے، پرنتو ملیچ مسلمان عقل کا اندھا تھا، وہ بکری ماتا کے غصے کی وجہ یہ نہ سمجھ سکا اور اس نے اپنا کٹورا بکری ماتا کے نیچے رکھ دیا۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ تمام سادھو، نہیں مہاراج، مہاگورو۔ ملیچ مسلمان نے اپنا کٹورا بکری ماتا کے نیچے رکھ دیا، بکری ماتا نے ایک جرجری لی اور اس کے چھاتیوں سے دھاریں بہہ نکلی اور کٹورا بھر گیا۔ جانتے ہو کٹورا کس چیز سے بھر گیا؟ تمام سادھو، نہیں مہاراج، مہاگورو۔ ارے عقل کے اندھو، یہ دودھ نہ تھا، یہ بکری ماتا کا لہو تھا۔ آنسو پونجتے اور ہچکی لیتے ہوئے یہ لہو تھا۔ لہو سب حیران کھڑے تھے۔ عقل کے اندھے مسلمانوں نے کہا، مہاتما جی، یہ کیا آج بکری کے دودھ کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ جانتے ہو مہاتما جی نے کیا جواب دیا؟ تمام سادھو، نہیں مہاراج، مہاگورو۔ مہاتما جی نے جواب دیا، ارے عقل کے اندھے، دودھ کا رنگ سرخ نہیں، یہ لہو ہے۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا، مہاتما جی، مجھے بکری نے خون کیوں دیا؟ مہاتما جی نے جواب دیا، اپنے سوال کا جواب بکری ماتا سے پوچھو۔ مسلمان نے کہا، بکری ایک بے زبان جانور ہے، یہ میرے سوال کا جواب کیسے دے سکتی ہے؟ مہاتما جی نے جواب دیا، اس کی زبان سے، پرنتو تمہارے کان نہیں، غور سے دیکھو، اس کی آنکھیں، اس کے سینگ، اس کا ایک ایک بال تم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ مسلمان نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بکری کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ مہاتما جی نے کہا، بکری کی آتما کی پکار تم ظالم کانوں سے نہیں سن سکتے، لو ہم ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے زبان مل جائے۔ مہاتما جی نے کہا، بکری کی آتما کی پکار تم ظالم کانوں سے نہیں سن سکتے، لو ہم ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے زبان مل جائے۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ نہیں تمام سادھو، نہیں مہاراج، مہاگورو۔ لو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ مہاتما جی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ کی آتما اڑ کر آکاش تک پہنچی اور اس نے ایشور بھگوان سے پرارتھنا کی کہ اے بھگوان، بے زبان بکری ماتا کو تھوڑی دیر کے لیے زبان دے دے۔ جانتے ہو کیا جواب ملا؟ تمام سادھو، نہیں مہاراج، مہاگورو۔ لو ہم بتاتے ہیں۔ بھگوان نے جواب دیا، ہم نے آج سے لاکھوں برس پہلے ہر جانور کو زبان دی تھی تاکہ وہ انسان کی طرح ہمارے لیے بھجن گا سکے، پرنتو جب انسان انہیں لاٹھیوں سے ہانکنے لگے اور ان کے گلوں پر چھریاں پھیرنے لگے تو وہ ہمارے دیوتاؤں کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچے۔ ہمارے دیوتاؤں نے غصے میں آ کر انسانوں کی بستیوں اور شہروں میں بیماریاں اور سیلاب، بجلیاں اور آندھیاں بھیجی۔ جانوروں نے جب انسانوں کو اس طرح تباہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں دکھ ہوا کہ انہوں نے دیوتاؤں کے سامنے ان کی شکایت کیوں کی۔ وہ پھر دیوتاؤں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے انسانوں کی مصیبت دیکھی نہیں جاتی، انہیں معاف کر دیں، ہم ان کے خلاف آئندہ کبھی شکایت لے کر نہیں آئیں گے۔ دیوتاؤں نے جانوروں کی یہ درخواست قبول کر لی اور انسانوں کو معاف کر دیا۔ اس دن سے جانور انسانوں کا ہر ظلم صبر سے برداشت کرتے ہیں، ان کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ شکایت نہیں کرتے۔ مہاتما جی نے کہا، بھگوان، میں اپنے ساتھیوں کو بکری کی آتما کی پکار سنانا چاہتا ہوں، اب اسے تھوڑی دیر کے لیے بولنے کی آگیا دیجیے۔ بھگوان نے کہا، جاؤ، ہم آگیا دیتے ہیں۔ یہ سن کر گاندھی جی کی آتما واپس لوٹ آئی۔ آپ نے مسکرا کر مسلمان کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھہرو، ابھی بکری ماتا تمہارے سوال کا جواب دے گی۔ مہاتما جی نے 3 بار سوال کیا، بکری ماتا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تیسری بار بکری ماتا نے مسلمان کی طرف دیکھا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ارے پاپی،
تو اب تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں نے تیرا کٹورا دودھ کی بجائے خون سے کیوں بھر دیا؟ کان کھول کر سن، تیری راکشس آتما کی تسلی کے لیے میں خون کے سوا اور کیا دے سکتی تھی؟ کیا تو نے اور تیرے باپ کے باپ اور پھر اس کے باپ نے میرے باپ کے دادا اور میرے دادا کے دادا کے دادا اور میری ماں، میری